الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل بول، اور اس کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے میں 47 گھرانوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، ان 47 گھرانوں سے جن کے چشم و چراغ آج PIA کی پرواز 661 کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے، مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے۔ میں سب کے لیے دعا گو، کیونکہ کوئی ایک مسافر یا 2 مسافر اس میں جاں بحق نہیں ہوئے، بلکہ 47 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ کہانی بہت خوفناک ہے۔ ابھی تک آپ تمام چینلز پر ایک رخ دیکھتے آئے ہیں اور وہ اسی رخ پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کہانی بہت بھیانک ہے۔ یہ کہانی 1946 سے شروع ہوتی ہے، جب اورینٹ ایئر ویز کا قیام عمل میں آیا، اور اورینٹ ایئر ویز 1955 میں اسے PIA کا نام دے دیا گیا، اور یہیں سے تباہی، بربادی اور بدترین معیار کی ایک خوفناک کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، 5 مئی 1965 میں PIA کی ایک پرواز PK 705 جو دہران سے قاہرہ جا رہی تھی، وہ منزل مقصود پر پہنچنے کے بجائے 121 مسافروں کے ساتھ ملک عدم پہنچ گئی۔ 8 دسمبر 1972 سے ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے، جب PIA کا فوکر F-27 فرینڈشپ مارک 600 گلگت ایئرپورٹ سے صبح 11:40 پر راولپنڈی کے لیے روانہ ہوا، لیکن وہ منزل مقصود پر پہنچنے سے قبل ہی برف سے ڈھکے پہاڑوں کے قریب واقع میدان نامی گاؤں میں گر کر تباہ ہو گیا اور 31 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ پاک فوج کے جوانوں نے برفانی پہاڑوں پر بکھری نعشوں کو اکٹھا کیا، اور یہ PIA کا پہلا حادثہ تھا، کہا یہی جاتا ہے۔ لیکن 28 مئی 1973، جبکہ میں آپ کو 65 کا حادثہ بتا چکا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 72 کو پہلا حادثہ ہوا۔ پہلا جھوٹ تو PIA کا یہی ہے، لیکن 28 مئی 1973 PIA کا ایک اور فوکر طیارہ، فوکر F-27 فرینڈشپ مارک 200 جو کراچی، ملتان، لائل پور جو فیصل آباد ہے، لاہور کے لیے، یعنی یہ 4 شہر تھے، روانہ ہوا، اور وہ 42 مسافروں کی موت بن سکتا تھا، لیکن درختوں کے درمیان رن وے جو 800 میٹر دور تھا، کریش لینڈنگ کے باعث طیارہ تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا، لیکن اللہ کا کرم رہا کہ مسافر محفوظ رہے۔ 5 جولائی 1975 کو بوئنگ 707-373C تباہ ہوا، کیونکہ ایک دھماکہ خیز ڈیوائس اس طیارے کے اندر لگی ہوئی تھی، لیکن اس طیارے میں کوئی سوار نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا، اور یہ گراؤنڈ پر ہی تباہ ہو گیا۔ 16 دسمبر 1978 کی صبح 8:10 پر PIA کا F-27 فرینڈشپ مارک 200 آزمائشی پرواز کے دوران سینٹرل آرڈیننس ڈپو CDO جو کراچی کے نزدیک ہے، وہاں گر کر تباہ ہو گیا۔ تباہی کی وجہ طیارے کے دونوں انجنوں میں خرابی بتائی گئی، اور حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد جب نومبر کی 26 تاریخ آئی، اور یہ سن 1957 تھا، جب رات کے 2:04 پر 1969 سے 4 منٹ پر PIA کا بوئنگ 707-340C کی پرواز PK 740 رات گئے 1:29 پر روانہ ہوئی، لیکن 1:47 پر مسافروں کے کیبن میں آگ لگ گئی، اور یوں 156 مسافر لقمہ اجل بن گئے۔ 1981 کے شروع ہوتے ہی جنوری کی 8 تاریخ کو PIA کا بوئنگ 720-047B پرواز نمبر PK 320 روانہ تو کراچی سے
کوئٹہ کے لیے ہوئی تھی، لیکن 72 مسافروں کی زندگی جاتے جاتے بچی اور طیارہ ہنگامی لینڈنگ کے باعث ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ 2 نومبر 1981 کو ہی 8:36 پر PIA کا طیارہ میکڈنل ڈگلس DC-1030 جو کراچی ایئرپورٹ کے ہینگر میں کھڑا تھا اس میں آگ لگ گئی اور نام و نشان مٹ گیا۔ 5 جون 1981 کو ایک بار پھر PIA کا طیارہ فوکر 27 فرینڈشپ مارک 600 جو گلگت ایئرپورٹ سے آزمائشی پرواز کے لیے ٹیک آف کرتے ہی 3 افراد کی المناک موت کے ساتھ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ 15 ستمبر 1985 PIA کا ایک اور طیارہ ڈی ہیولینڈ کینیڈا DHC-6 ٹوین آٹر 300 ایئر کرافٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پر کھڑا تھا کہ برے موسم، شدید سرد ہواؤں اور نمی کو برداشت نہیں کر سکا اور وہیں سے اپنے حادثوں کے شکار دیگر PIA کے طیاروں سے جا ملا۔ 4 فروری 1986 PIA کا بوئنگ طیارہ PK 300 اور طیارے کا نام تھا 747-282B جو کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا، وہ کرو کے بھول جانے کے سبب کہ لینڈنگ سے قبل لینڈنگ گیئر بھی کھولنا تھے، کریش لینڈنگ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا، لیکن بیلی لینڈنگ کی وجہ سے 264 مسافر معجزانہ طور پر بچ گئے اور کچھ کو معمولی زخم آئے۔ لیکن اکتوبر کی 23 تاریخ تھی 1986 صبح 8:49 یہ ہے فوکر F-27 فرینڈشپ مارک 500 پرواز نمبر PK 672 لاہور سے پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ PIA فلائٹ 272 یہ 28 ستمبر 1992 کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 167 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور جس طیارے کا میں آپ سے ذکر کیا تھا اس سے پہلے وہ PIA کی فلائٹ 404 تھی جو دسمبر 25 اگست کو غائب ہو گئی اور اس میں 54 مسافر سوار تھے جن کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ داستان ابھی باقی ہے کیونکہ داستان آج تک پہنچنی ہے۔ یہ PIA کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور اس کو ہر دور میں ہر حکومت نے لوٹا، تباہ کیا، برباد کیا اور PIA کے لوگوں نے بھی اس کو لوٹا اور آج PIA ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جو عوام کا خون پی رہا ہے، عوام کا گوشت کھا رہا ہے۔ لیکن آگے کی کہانی کیا ہے ایک وقفے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ ماہرین بھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے، لیکن کہانی بہت خوفناک ہے جو آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کیونکہ ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید ناظرین محترم، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، میں آپ کو PIA کی ایک اور فلائٹ کی طرف لیے چلتا ہوں۔ یہ ہے 668، یہ ملتان سے لاہور جا رہی تھی 10 جولائی 2006۔ 45 مسافر لقمہ اجل بن گئے اور اس جہاز کا انجن 40 سال پرانا تھا اور صرف PIA نہیں بلکہ بھوجا ایئر لائن، اور یہ بھوجا کی ایئر فلائٹ تھی 213 جو کہ 28 اپریل 2012 کو کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی تھی، بدترین حادثے کا شکار ہوئی اور عملے سمیت 127 افراد اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے۔ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو نواز شریف صاحب کے نور نظر ہیں اور ان کی کابینہ کا حصہ ہیں، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی ایئر لائن ایئر بلو فلائٹ 202 جو کہ 28 جولائی 2010 عیسوی میں کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی تھی، 152 مسافروں کو لے کر خاکستر ہو گئی اور نام و نشان مٹ گیا۔ اور آج حادثے کا شکار ہونے والا PIA کا طیارہ ATR 42500 پرواز نمبر 661 جو کہ 47 افراد کو لے کر لقمہ اجل بن گیا۔ 4:40 پر یہ حادثہ ہوا اور اس حادثے میں جو نمایاں نام نظر آئے ہیں ہمیں جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، ان میں کیپٹن صالح جنجوا، یہ جہاز چلا رہے تھے یعنی کہ پائلٹ تھے، ان کے ساتھ کو پائلٹ تھے احمد جنجوا صاحب، ایئر ہوسٹس صدف فاروق، اسما عادل، ایئر کرافٹ انجینئر عاصم وقاص، 2 ایئر گارڈز جنید جمشید اور DC چترال جناب اسامہ ورائچ اپنے اہل خانہ کے ساتھ محو پرواز تھے جن کی روح اب پرواز کر چکی ہے۔
جبکہ 3 غیر ملکی اور 2 آسٹریا اور 1 چین کا باشندہ بھی جہاز میں سوار تھے، یعنی 2 آسٹریا کے تھے اور 1 چین کا باشندہ تھا۔ یہ ایک ناکارہ طیارہ تھا، اور اس سے پہلے 2007 میں اسکردو سے اسلام آباد جاتے ہوئے اس طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا، بلکہ شکار ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، اور آج 4:40 پر اس کا ایک انجن ناکارہ ہوا اور یہ چترال کی پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ایک بھی مسافر اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بقید حیات نہیں ہے، بلکہ ناشے تک شناخت کے قابل نہیں ہے، کسی ناش کو شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ امدادی کارروائیاں کرنے سب سے پہلے فوج کے جوان پہنچے، ان کے ہیلی کاپٹرز پہنچے جو حویلیہ کا علاقہ ہے، اور وہاں پر مقامی باشندوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر عارف علی عباسی صاحب موجود ہیں، پھر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں گا، لیکن عارف عباسی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو ATR 42500 طیارہ ہے، کیا یہ پرواز کے قابل اب تھا؟ کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق اسے 9.5 سال ہو چکے تھے، اور اس کا جو اس کا پرواز کا وقت مقرر ہے وہ 10 برس کا ہے میری ناقص معلومات کے مطابق، لیکن عارف علی عباسی صاحب ہمیں وضاحت سے بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی صاحب، خیریت سے آپ؟ فائن، تھینک یو۔ بھائی صاحب، یہ طیارہ جو تھا ATR 42500 یہ پہلے بھی کسی حادثے کا شکار ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، اور جو آج یہ واقعہ پیش آیا، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، آپ طیارے کو بلیم نہیں کر سکتے اس کے اندر، میں آپ سے اگری کر رہا ہوں، بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، مگر جہاز جو ہوتے ہیں نا اور اسپیئر پارٹس جو ہوتے ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے، ان کی ایک لائف ہوتی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ لائف کے بعد اس کو پارٹ کو اگر وہ ریپیئربل بھی ہو سکتا ہے مگر آپ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ عارف عباسی صاحب، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طیارے کی مینٹیننس صحیح طرح سے نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہ پہلے میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریپیئربل بھی ہوتا ہے تو وہ ریپیئر نہیں کیا جاتا، وہ ریپلیس کیا جاتا ہے۔ تو ریپلیس نہیں کیا نا، تو اس کا مطلب یہ طیارہ جو تھا، یہ تو نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، میں تو آپ کو مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ بتا رہا ہوں جو میرے پاس موجود ہے، انہوں نے کہا ہے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ تو PI کا ہوا نا، ظاہر ہے رپورٹ ہے میرے پاس۔ PI کا رپورٹ جو ہے وہ PI کی جو رپورٹ ہے وہ پوری تفصیل سے چھپے گی along with civil aviation، اور وہ چھپنے کے بعد اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو جا کے دنیا طیارے کا ایک انجن خراب تھا عباسی صاحب، آپ کو یہ بات بھی، اس سے بھی آپ اتفاق نہیں کریں گے؟ یہ ایک انجن خراب تھا یا نہیں تھا، یہ تو میں تو اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا نا صاحب، اس لیے کہ میں تو وہاں نہیں بیٹھا ہوں۔ اگر ایک انجن خراب ہو، اگر میں ایک مفروضہ لے لیتے ہیں، اگر ایک انجن خراب ہے اور اس کی مینٹیننس بھی صحیح نہیں ہو رہی، اور 9.5 سال ہو چکے ہیں اس کو، 10 سال اس کی پرواز کی جو ہے عمر ہے، جو ایکسپائری ڈیٹ اس کی ہوتی ہے ایک طریقے سے، یوں کہہ لیتے ہیں ہم، تو کیا آدھے سال یعنی 6 مہینے پہلے ہی اس کو یا تو ریپیئر کرا لیں یا ریپلیس کر دیں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا بھائی صاحب؟ یہ اس کو کہتے ہیں روٹیبلز اور ریپلیسبل۔ جی، روٹیبلز وہ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں جن کو آپ کو چینج کرنا ہی ہوتا ہے، اگر وہ خراب بھی ہوں اور ریپیئر ہو سکے پھر بھی آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ان کی جو دیکھ بھال ہے، اس کی جو مینٹیننس جو آپ کر رہے ہیں وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی۔ اچھا چلیے ہم سوال بدل دیتے ہیں، میں آپ سے ایک عمومی سوال پوچھتا ہوں، کیا PIA میں طیاروں کی مینٹیننس آپ تو تجربہ کار آدمی ہیں اور آپ سے ہم بڑی رہنمائی حاصل کریں گے، کیا PIA میں طیاروں کی مینٹیننس معیار کے مطابق ہوتی ہے عباسی صاحب؟ یہ اسی کے اوپر تو میں آپ سے کامنٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپ اور ہم بیٹھ کے باہر سے نہیں کہہ سکتے جب تک رپورٹ پوری ڈیٹیل میں نہ آئے۔ ابھی تک جتنے PIA کے طیارے گرے ہیں، آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ دنیا میں اتنے طیارے کسی ایک ایئر لائن کے نہیں گرے جتنے PIA کے گرے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی پھر بھی مینٹیننس اچھی ہوتی ہے ان طیاروں کی۔ نہیں، میں نہیں فرما رہا کہ مینٹیننس اچھی ہوتی ہے، مینٹیننس کا یہ جیسمین منظور طیارے میں گئی تھی، انہوں نے ہاتھ میں سیٹ اٹھا لی تھی اس کی، وہ طیارے میں ہاتھ میں آ گئی تھی۔ جی، یہ جب تک آپ اس کو مینٹیننس کو ٹھیک سے دیکھیں گے نہیں، آپ PI
بہت ہی بڑی امپورٹنٹ ایئر لائن ہے دنیا کی. اچھا, اور اس کو خراب کر دیا گیا ہے. ایئر لائن تھی, اس کو خراب کر دیا ہے نہیں عباسی صاحب, تھی. اس کو خراب کر دیا گیا ہے. عباسی صاحب کریکٹ کر لیں, ہے نہیں, تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ سن نہیں رہے میری. ایئر لائن تھی, پہلے امپورٹنٹ ایئر لائن تھی, ہے نہیں نا. تو اس کو ریپیئر کرنے, اس کو ٹھیک کرنا تو انسان نہیں فیل ہے نا. اور انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 100 ایکسیڈنٹس کے اندر 97% جو ہوتے ہیں وہ ہیومن ایرر کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ سارا ہیومن ایرر ہمارے یہاں آ گیا ہے, مطلب وزارت سے لے کر پائلٹوں تک سب ہیومن ایرر ہمارے پاس ہے موجود. انفارچونیٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ناردرن ایریاز میں یہ بھی ہوا ہے کہ ایک پائلٹ جو ہے وہ رسپانسبل تھا بڑی غلط لینڈنگ کے لیے, اور اس کو پھر سے جہاز پائلٹ تو آپ کا ایسا بھی تھا. دیجیے, آپ کے مطلب کی بات کہہ رہا ہوں. اور وہ جو فلائٹ تھی وہ اس کے اوپر گیا اور پھر واپس ہی نہیں آیا, اور آج تک نہ تو فوکر ملا ہے. تو یہ کمپرومائز ہے نا, یہ کمپرومائز یہ ایئر لائن کی بزنس کے اندر نہیں کر سکتے. بالکل آپ انسان کی زندگی سے ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عباسی صاحب. PIA کے ایک پائلٹ ایسے بھی تھے کہ جن کو چودھری شجاعت صاحب اس کی گواہی دے دیں گے, ان سے پوچھا جا سکتا ہے, چودھری پرویز الہی صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے. PIA کے ایک پائلٹ ایسے بھی تھے جو روضہ رسول میں شراب پی کے داخل ہو گئے تھے, اور وہاں سے سعودی حکام نے ان کو باہر نکالا تھا, اور اس کے بعد روضہ رسول کے اندر ان کو جانے نہیں دیا گیا تھا. یہ PIA کے پرواز لے کر گئے تھے جب چودھری شجاعت صاحب نگراں وزیر اعظم تھے. وہ گواہی دے سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے کیونکہ ایسے نہیں چلے. تو عین اسی وقت PIA کے چیئرمین پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو کہ پرائم منسٹر یعنی پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے بدھ کو, کب, تاریخ یاد رکھیے گا, بدھ کو, آج کیا ہے, آج بدھ ہے, تو بدھ کو یعنی آج. ذرا غور سے سنیے گا جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں. پرائم منسٹر نواز شریف نے بدھ کو اعظم سہگل صاحب کو PIA کا چیئرمین نامزد کیا ہے. کس کو؟ اعظم سہگل کو. کب؟ بدھ کو اعظم سہگل کو PIA کا چیئرمین نامزد کیا ہے. بدھ آج ہے, آج نامزد کیا ہے. اور ان کی نامزدگی کے بعد اعظم سہگل صاحب جو کہ اب نامزد ہو گئے PIA کے چیئرمین, آج نامزد ہوئے وہ, آج. لیکن اب آپ ان کی گفتگو سنیے. آج آئے ہیں وہ, لیکن پریس کانفرنس کہ میں صرف ان کے الفاظ بتا رہا ہوں, باقی تو اللہ خیر صلی اللہ ہے. میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں. آج آئے وہ, آج یہ یاد رکھیے گا. فرماتے ہیں کہ ہر 500 گھنٹے کے بعد طیارے کا معائنہ کیا جاتا ہے. اعظم سہگل صاحب آئے ہوئے, انہیں بھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے, لیکن 500 گھنٹے کے بعد طیارے کا معائنہ کیا جاتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ حادثے کی تحقیقات میں انٹرنیشنل ایجنسیاں شامل ہوں گی. یہ ابھی جو آج نامزد کیے گئے, ہمارے پاس 11 ATR طیارے ہیں, اور یہ قابل اعتماد طیارے ہیں. یہ قابل پرواز ہوں گے, قابل اعتماد نہیں ہوتے. قابل اعتماد انسان ہوتے ہیں, طیارے قابل اعتماد نہیں ہوتے. تو یہ قابل اعتماد طیارے ہیں, یہ انہوں نے فرمایا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میڈے کال کے بعد دیکھتے دیکھتے طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ قیمتی جانوں کی ضیاع پر PIA سمیت سب کو افسوس ہے. پھر فرماتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں جہاز ہمارا تھا, بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے تسلیم کیا بھائی کہ جہاز آپ کا تھا. پھر فرماتے ہیں مسافر بھی ہمارے نہیں, مسافر آپ کے نہیں تھے, مسافر اپنے گھر والوں کے تھے جن کے گھروں میں اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے, جہاں بچے رو رہے ہیں, جہاں بیوائیں تڑپ رہی ہیں, جہاں آنسوؤں کی برکھا برس رہی ہے, جہاں پر چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں, جہاں پر سویم کی تیاریاں ہو رہی ہیں, جہاں پر نعشوں کو شناخت کے لیے DNA کے ذریعے سے ان کا پتہ چلایا جائے گا, کیونکہ کوئی بھی نعش شناخت کے قابل نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ تمام نعشیں کل تک پہنچا دی جائیں گی. کتنی بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں آپ اعظم سہگل صاحب, آپ کتنی بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ایئر ٹریفک اب بھی سب سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جہاز میں کوئی خرابی نہیں تھی. آپ آج اپوائنٹ ہوئے, کیا ہوگا میرے وطن کا. آج آپ اپوائنٹ ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاز میں کوئی خرابی نہیں تھی. آپ ایک ہفتہ تو لیتے, ایک ہفتہ تو کم از کم لیتے, چیک تو کرتے. آپ نے تو آج ہی بولنا شروع کر دیا. پھر فرماتے ہیں کہ حادثے کے شکار جہاز کا سر مت پکڑ لینا ناظرین, حادثے کے شکار جہاز کا 1 ماہ قبل چیک اپ کیا گیا تھا. یہ آج اپوائنٹ ہوئے,
1 माह قبل हादसे के जहाज शिकार का चेकअप किया गया था. फिर फरमाते हैं, इनकी जुमले में आपको बयान कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा. कल तक सारी नाशें जो मैंने बताया इस्लामाबाद पहुंचा दी जाएंगी. ATR एक फ्रांसीसी कंपनी का बना हुआ तैयारा है. ATR तैयारे की मैन्युफैक्चरिंग में कोई खराबी नहीं है. ये सब आजम सहगल साहब कह रहे हैं. हादसे में इंसानी गलती का कोई इम्कान नजर ही नहीं आता. हादसे में इंसानी गलती का कोई इम्कान नजर ही नहीं आता. ब्लैक बॉक्स मिल गया है और SIB को भिजवाएंगे. फिर फरमाते हैं कि कानून के मुताबिक तमाम मुसाफिरों के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा. ये तो आपकी आदत है हुकूमत की पुरानी. फिर फरमाते हैं कि दोबारा इन्होंने फरमाया है कि तहकीकात में FIA का कोई किरदार नहीं होगा. आजम सहगल साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, आजम सहगल साहब की बड़ी करीबी रिश्तेदारी है डॉन वालों से. डॉन सिरिल अल्मेडा, पाकिस्तान के खिलाफ स्टोरी, वजीर आजम हाउस से तरदीद, प्लांटेड स्टोरी, डॉन अखबार, आजम सहगल, आज नॉमिनेशन, आज इतना बड़ा बयान. PIA के तैयारे में कोई खराबी नहीं है. मैं आपको बताना चाहता हूं, आजाद जराए के मुताबिक दुनिया की 10 बदतरीन एयरलाइंस में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस शामिल है. लेकिन PIA के तैयारों में कोई खराबी नहीं. जितने PIA के तैयारे 5 साल में गिरे हैं, इतने तैयारे किसी और एयरलाइन के नहीं गिरे. लेकिन PIA के तैयारों में कोई खराबी नहीं. हमारे बेहतरीन लोग चले गए आज पाकिस्तान से और आप मुआवजा देने की बात कर रहे हैं. आप हमसे मुआवजा लें, पाकिस्तान से चले जाएं. आप लोग हमसे मुआवजा ले लें. आप कितने पैसे चाहिए, आप पाकिस्तान से चले जाएं. आप लाशों को आप, मैंने यही कहा है भाई कि सहगल साहब नए अपॉइंट हुए, यही कहा है भाई मैंने. आप लाशों को बेच रहे हैं. आप ये कह रहे हैं कि हम मुआवजा देंगे. आप इस तरह गुफ्तगू करेंगे. यहां 47 घरों में सफे मातम बिछी हुई है, यहां लोग मर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हम लाशें कल तक भिजवा देंगे. कैसे भिजवाएंगे? टुकड़े जमा करके ताबूतों में. आपको पता है किसका क्या टुकड़ा है? जहाज जल गया है, खाकस्तर हो गया है, कोई लाश काबिल शनाख्त नहीं है और आप कह रहे हैं हम लाश भिजवा देंगे. आप कौन सा मजाक कर रहे हैं? आप आज तो अपॉइंट हुए और आप आज कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. मेरे साथ इसमें मौलाना हसन जफर नकवी साहब है, वो सुन रहे होंगे मेरी गुफ्तगू. आज एक शख्स अपॉइंट होता है, नॉमिनेट होता है और आज वो कह रहा है, PIA की पूरी तारीख बता रहे हो. हसन जफर नकवी साहब. सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम जी. क्या फरमाइएगा हसन जफर साहब, सुन रहे होंगे आप सारी गुफ्तगू. सबसे पहले तो जाहिर है कि हर जान कीमती थी, चाहे वो बेचारी मासूम रुस्ती से, वो भी किसी माँ का कलेजा थी, पायलट हो, उसके सवार बच्चे, औरतें, और फिर जाहिर है कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हमारे नाथखां भी है और जाहिर दीनी शख्सियत भी जुनैद जमशेद साहब जैसे हस्ती भी उसमें थे. अभी आप मुझे ये बताइए हसन जफर साहब, ये बताइए मुझे, आजम सहगल साहब ने आज ही नॉमिनेट हुए हैं और आज ही वो ये बयान कर रहे हैं कि PIA की कारकर्दगी बड़ी अच्छी है. मैं ताज़ियत पेश करना चाह रहा था. पुरसा मैं करूँ कि उनको अपॉइंट ही इसीलिए किया गया. मैं आपको खुलासा बता देता हूँ जरा सा कि इस हुकूमत ने मेरिट ये रखी हुई है कि जो जितना ज्यादा बोल सकता है और बकवास कर सकता है, उन सब बकवासियों को इन्होंने अपॉइंट किया हुआ है. आप पनामा केस से उठा के इस PIA के केस तक देख लें. ये छाट के इनकी मेरिट ये है कि जितने बदतमीज, बदतहजीब और जिस तरह आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल के, ढटाई के साथ झूठ जितना ज्यादा बोल सकता है, वो इनकी आंखों का प्यारा होता है, इनका राज दुलारा होता है, इनका लाडला होता है. ये मजाक कर रहे हैं हमारी कौम के साथ. मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे उस चैनल का नाम नहीं याद है, लेकिन इस हादसे के बाद उस चैनल ने ये खबर दी थी कि इंजीनियर ने चतराल में मना किया था कि ये फ्लाइट उड़ने के काबिल, ये जहाज ATR उड़ने के काबिल नहीं है, देख लें. मगर सिविल एविएशन ने उसको उड़ाया जबरदस्ती. तो वो इंजीनियर कह चुके थे कि ये इसमें खामी है, इसको नहीं फ्लाई करेंगे, इसको जहाज से ना उड़ाए. लेकिन मैंने अर्ज किया कि इन्होंने छाट के वो रखे हुए कि बातों में, डॉक्टर साहब माजरत के साथ मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इनसे नहीं जीत सकते, यकीन जानिए. सही फरमा रहे हैं. कल आपका भी रिकॉर्ड लगा रहे होंगे दूसरे चैनल से बैठ के, आप देखेगा कि कितने निकलेंगे इनके बोलने वाले और सिर्फ उनको बोलने की तनख्वाह मिल रही है. जितना झूठ बोल सकते हैं, जितना इस कौम पे जुल्म कर सकते हैं, जितनी हमारी इतनी कीमती जाने चली गई मासूम बच्चों की. मैंने कहा ना कि वो सब के सब हमारा, मैं दिल की गहराइयों से, अल्लाह गवाह है कि मैं दिल की गहराई से बात कर रहा हूँ कि कितने सदमे से हम सब दो चार हैं. और ये इन्हें बोलने वाले रखे हैं. आप किसी को भी लेंगे वो इतना बोलेगा कि आपको अपने पर शक होने लगेगा कि कहीं मैं तो गलत बात नहीं कर रहा हूँ. तो इतनी सफाई और झटाई के साथ झूठ बोलते चले जाते हैं. इनकी एक ही मेरिट है
لہٰذا PIA سے لے کے کہیں بھی آپ چلے جائیے، وزیر مشیر، آپ جو لانا چینل دیکھیے. آپ کو یہ جملہ کیسا لگتا ہے بحیثیت ایک عالم دین؟ میں یہ جملہ آپ کے سامنے اگر رکھوں کہ کل تک ساری لاشیں بھجوا دی جائیں گی. یہ میں نے کہا نا کہ مذاق ہے، یہ زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے زخموں پہ یہ نمک چھڑک رہے ہیں. ان کے لیے جانوں کی حسن کہاں ہے؟ مانی ٹاؤن ہو، کوئٹہ ہو، پارا چنار ہو، کراچی ہو، گرتی رہے لاشیں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ ظلم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، مگر جب کھینچتا ہے نا تو پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اللہ یہ بھی سمجھا دیں، آپ ایک انتہائی بالغ النظر شخصیت ہے، میں آپ سے سیکھتا ہوں. مجھے آپ یہ بھی سمجھا دیں، ان دو اسٹیٹمنٹس میں مجھے سمجھا دیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں کہ ATR طیارے کے مینوفیکچرنگ میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ حادثے میں انسانی غلطی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. تو کیا ہوا تھا پھر بیچ میں؟ کون آ گیا؟ کیا جنوں کا بادشاہ بیچ میں سے گھس گیا تھا؟ نہ طیارہ خراب ہے نہ انسانی غلطی ہے، تو پھر ہوا کیا؟ مجھے سمجھائیں. یہی کہنا چاہیں گے آخر میں. دیکھیے گا وہ بیچارے مرحوم پائلٹ کی، کیونکہ اب تو وہ زندہ نہیں ہے دنیا میں، بیچارہ ہے نہیں، سارا اس کے اوپر ملبہ لاد دیں گے ماضی کی طرح کہ پائلٹ کی غلطی تھی، جان چھوٹ جائے گی، ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی، مینوفیکچرنگ والوں کی بھی جان چھوٹ جائے گی، اور تحقیق کا باب بھی بند ہو جائے گا. جیسا لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر آج تک سارے باب بند ہوتے رہے، یہ باب بھی بند ہو جائے گا. تھوڑے دنوں کے بعد سب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور ان کو چیک دے دیے جائیں گے، کچھ کو پکڑا دیے جائیں گے، اور وہی میں نے عرض کیا کہ وہ سارا اس مرحوم کے اوپر ڈال دیا جائے گا، بیچارہ پائلٹ کے اوپر، اور بات یہ بند ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ ظفر جاری صاحب. بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ یہی ہوگا. آپ جو فرما رہے ہیں چیک پکڑا دیے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. آج تھوڑا ہم بھی زیادہ جذباتی ہیں اور لوگ بھی جذباتی ہیں، کچھ دنوں بعد لوگ واقعہ بھول جائیں گے، بالکل سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو یہ چل رہا ہے نا اب ایسے نہیں چلے گا. اب بات تو ہوگی. مجھے یہ کانٹرڈکشن بیان میں نظر آ رہی ہے. میں پھر ناظرین کرام آپ کو بتانا چاہتا ہوں، PIA کا چیئرمین یعنی اعظم سہگل صاحب وہ آج نامینیٹ ہوئے ہیں، اور آج نامینیشن کے بعد انہوں نے جس طرح گفتگو کی ہے، جو پریس کانفرنس کی ہے، ضرور بریفنگ دی جاتی ہے، بٹ آپ بریفنگ لیں گے. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، آپ پہلے کچھ تحقیقات تو کر لیں. کچھ چیزیں کہنے سے پہلے آپ نے تو پہلے ہی فیصلہ سنا دیا کہ ATR طیارے کی مینوفیکچرنگ میں کوئی خرابی نہیں ہے. جب آپ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں تو پھر تحقیقات کس بات کی کر رہے ہیں؟ آپ کس بات کی کر رہے ہیں؟ پھر صاف کہیے کہ ہم قاتل ہیں 47 افراد کے، نواز حکومت قاتل ہے 47 افراد کی، نواز شریف حکومت کے سر پر یہ قتل جاتا ہے. پھر کہہ دیجئے صاحب، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ میں کوئی خرابی نہیں ہے، انسانی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، لاشیں ہم پہنچا دیں گے، معاوضہ ہم دے دیں گے، طیارہ ہمارا تھا، لوگ ہمارے تھے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ آپ پیسے دیں گے؟ یہ جنید جمشید کو پیسے دیں گے؟ یہ اسامہ وڑائی صاحب کو پیسے دیں گے؟ ایئر ہوسٹس کے گھروں میں، ان کے گھروں میں آپ جائیے تو صحیح، ذرا جا کے تو دیکھیے. اور یہ مت پوچھ لیجیے گا کہ حادثے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ، یہ مت پوچھے گا. دیکھیے جا کے ضرور دیکھیے کہ ان کے گھروں میں اس وقت کیا عالم ہے. ہو سکتا ہے جو ایئر ہوسٹس ہیں اس حادثے میں جہاں باق ہوئی ہوں، وہ شاید کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر کی کفالت کرتی ہوں. شاید ان کے گھر میں کوئی بوڑھا باپ موجود ہو، شاید ان کا کوئی بھائی نہ ہو، اور وہ ایئر ہوسٹس سے گھر چلاتی ہوں. شاید جو کیپٹن جنجوا تھے اور کو پائلٹ جنجوا صاحب تھے، شاید وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کفیل ہوں. آپ تو بہت آرام سے کہہ رہے ہیں بلیک باکس بھی مل گیا آپ کو، وہ بھی ابھی گیا نہیں ہے، لیکن آپ نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا ہے. کیسے چیئرمین ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کا تعلق ڈان سے ہے، ڈان خاندان سے ہے، تو لہٰذا آپ سے تو اسی گفتگو کی امید ہے. اور آپ یہ نامینیشن جو آپ کی ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ کی ہوئی ہے. اور اگر آپ نہیں جانتے تو پھر پوری ہم کہانی بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے، عنبر سہگل سے لے کر اعظم سہگل تک کا سفر ہم سب بتا دیں گے. لیکن آپ قوم کے ساتھ مذاق مت کیجیے. ویسے بھی دن بہت تھوڑے رہ گئے، پتہ نہیں کس کا کب بلاوا آ جائے، کب کون چلا جائے، کچھ نہیں پتا. کیا پتا تھا آج 4:40 پر کہ کون کون آج رخصت ہو جائے گا؟ کسی کو خبر تھی؟ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ تخت پر بیٹھے یوں جیسے اترنا ہی نہیں ہے. تو کب کیا ہو جائے، کس وقت کیا وقت بدل جائے. گفتگو کرتے وقت یہ سوچئے کہ 47 خاندانوں کی بددعائیں بھی آپ کو لگ سکتی ہیں، کیونکہ ان کے ابو جنجوا، بہنیں سائرہ، وقاص، جنید جمشید،
دیگر جتنے افراد ہیں اسامہ بڑھائے، یہ اب واپس گھر والوں کو نہیں مل سکتے، اور جب نہیں مل سکتے تو ان کے گھر والوں کے پاس سوائے آہوں کے اور کچھ نہیں ہے، صرف آہوں کے سوا اور کچھ نہیں. آہیں، سسکیاں، تکلیفیں، آنسو، اور آپ کی پریس کانفرنس زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام انجام دے رہی ہے. اعظم سہگل صاحب، یہ پریس کانفرنس کا وقت نہیں تھا، یہ غلطی تسلیم کرنے کا وقت تھا، یہ وقت تھا یہ کہنے کا کہ پی آئی اے تباہ ہو چکا ہے. یہ وہ پی آئی اے ہے کہ جو فلسطین کے موقف کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں طیارہ فراہم کرتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، اور اس کے بارے میں بتائیے، وہ ہے ایئر بس 310 جو پی آئی اے انتظامیہ نے، وہ بھی بتا دیتا ہوں، پی آئی اے انتظامیہ نے ایک ایئر بس ہے 310، یہ تو آپ نے دیے فلسطینیوں کے موقف کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں بننے والی فلم کے لیے، لیکن آپ نے 12 دسمبر کو بولی کھلنے سے پہلے ہی کروڑوں روپے مالیت کا طیارہ 57 لاکھ روپے میں جرمنی کو بیچ دیا. آپ کہتے ہیں پی آئی اے اچھی ایئر لائن ہے؟ پی آئی اے دنیا کی بدترین ایئر لائنز میں سے ایک ہے، اور بدترین رینکنگ کے حساب سے 10ویں نمبر پر. آپ نے کروڑوں روپے کا طیارہ جرمنی کو بیچ دیا 57 لاکھ روپے میں. اس کا جواب بھی تو دے دیجئے. آج آپ کی نومینیشن ہوئی ہے، اور اس کا جواب بھی تو دیں کہ مسافروں کے لیے آپ نے ناکارہ طیارے رکھے جن کا انجن خراب ہے، اور نواز شریف صاحب کے لیے بوئنگ 777 ہر وقت تیار رہتا ہے جس میں انواع و اقسام کے کھانے چن دیے جاتے ہیں. تمام تر سہولیات ان میں موجود ہیں، اور چاق و چوبند عملہ چند گھنٹوں کے نوٹس پر آ جاتا ہے. یہ قوم کہاں جائے مجھے یہ بتا دیجئے، کدھر جا کر احتجاج کرے؟ شرمندگی آپ کو ہوتی نہیں ہے، شرم آپ کو آتی نہیں ہے، اظہار تعصب آپ کر نہیں سکتے، غلطی آپ تسلیم کر نہیں سکتے، لیکن سینہ تان کر جھوٹ بولنا آپ سب کو آتا ہے. شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ، صرف جھوٹ، مکمل جھوٹ. یہ 47 افراد، ان کے گھروں میں کبھی جا کر دیکھیے. آپ تو بھی بہت سکون سے اعظم سہگل صاحب بیٹھے، اور ہو سکتا ہے ڈان میں آپ میرے خلاف کوئی سٹوری بھی چھاپیں. ضرور چھاپیے، ضرور چھاپیے. میں تو عادی ہو چکا ہوں اپنے خلاف سٹوریز کی چھپنے کا، ضرور چھاپیے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، یہ پاکستان تو رہے گا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ عرصے تک ہی دیکھیں گے. بہت عرصے تک دیکھا نہیں جائے گا، اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان بچانا ہے. اور پاکستان بچانا ہے چوروں سے، غنڈوں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے. پی آئی اے ایئر لائن کو تباہ کر دیا. جیسمین منظور ہماری ساتھی صحافی ہے، کولیگ ہے، انہوں نے سیٹ پکڑی، وہ ہاتھ میں آ گئی. جہاں بیگ رکھے جاتے ہیں وہ چوہے گھوم رہے ہیں، انوں کے اندر سے کیڑے نکل رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں پی آئی اے بہترین ایئر لائن ہے. اعظم سہگل صاحب، اب تو بہترین ڈان اخبار بھی نہیں رہا ہے، تو پی آئی اے کہاں سے بہترین ایئر لائن؟ تھوڑا خیال کریں، اس ملک اور قوم پر رحم کریں. 47 افراد کا خون، بے گناہ خون، یعنی ناگہانی موت کا شکار ہوئے، یہ بے گناہوں کا خون ہے، اور اس کا حساب اسی حکومت کو دینا ہوگا. اے پی ایس کے بچوں کے خون کا حساب اسی حکومت کو دینا ہوگا. اور بہت سارے خون ہیں، بہت سارے قتل ہیں جو ان کے سروں پر ہیں، اور اب یہ 47 مسافر بھی اس میں شامل ہو گئے. اور یاد رکھیے گا اعظم سہگل صاحب، شاید آپ نے حدیثیں نہ پڑھی ہوں، شاید آپ احادیث سے مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہ ہوں، لیکن مسافر کی دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے. اگر کسی مسافر نے مرنے سے پہلے آپ کو بد دعا دی ہو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جہاز کے اندر کیا ہوا تھا، ہمیں نہیں پتا آخری لمحات کیا تھے، ہمیں نہیں پتا کہ آخری وقت میں کس نے کیا کہا ہوگا. ہو سکتا ہے کلمہ طیبہ پڑھا ہو سکتا ہے اپنے کسی پیارے کو یاد کیا ہو سکتا ہے کہ والٹ میں سے کسی کی تصویر نکال کر دیکھی ہو کہ میں اب اس سے نہیں مل سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت اس نے حکومت کو بد دعا دی ہو. خیال کیجئے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا. یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا انفراسٹرکچر، سب سے بڑی اور قابل ٹیم، سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پروگرامز. یہ ہے بول. اب بدلے گی ملک کی تقدیر، ہوگی ریئل
11 ATR طیارے ہیں اور یہ قابل اعتماد طیارے ہیں. یہ قابل پرواز ہوں گے, قابل اعتماد نہیں ہوتے. قابل اعتماد انسان ہوتے ہیں, طیارے قابل اعتماد نہیں ہوتے. تو یہ قابل اعتماد طیارے ہیں, یہ انہوں نے فرمایا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میڈ اے کال کے بعد دیکھتے دیکھتے طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ قیمتی جانوں کی ضیاع پر PIA سمیت سب کو افسوس ہے. پھر فرماتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں جہاز ہمارا تھا, بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے تسلیم کیا بھائی کہ جہاز آپ کا تھا. پھر فرماتے ہیں مسافر بھی ہمارے نہیں, مسافر آپ کے نہیں تھے, مسافر اپنے گھر والوں کے تھے جن کے گھروں میں اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے, جہاں بچے رو رہے ہیں, جہاں بیوائیں تڑپ رہی ہیں, جہاں آنسوؤں کی برکھا برس رہی ہے, جہاں پر چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں, جہاں پر سویم کی تیاریاں ہو رہی ہیں, جہاں پر نعشوں کو شناخت کے لیے DNA کے ذریعے سے ان کا پتہ چلایا جائے گا, کیونکہ کوئی بھی نعش شناخت کے قابل نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ تمام نعشیں کل تک پہنچا دی جائیں گی. کتنی بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں آپ اعظم سیگل صاحب, آپ کتنی بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ایئر ٹریفک اب بھی سب سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جہاز میں کوئی خرابی نہیں تھی. آپ آج اپوائنٹ ہوئے, کیا ہوگا میرے وطن کا. آج آپ اپوائنٹ ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاز میں کوئی خرابی نہیں تھی. آپ ایک ہفتہ تو لیتے, ایک ہفتہ تو کم از کم لیتے, چیک تو کرتے. آپ نے تو آج ہی بولنا شروع کر دیا. پھر فرماتے ہیں کہ حادثے کے شکار جہاز کا سر مت پکڑ لینا ناظرین, حادثے کے شکار جہاز کا 1 ماہ قبل چیک اپ کیا گیا تھا. یہ آج اپوائنٹ ہوئے, 1 ماہ قبل حادثے کے جہاز شکار کا چیک اپ کیا گیا تھا. پھر فرماتے ہیں ان کی جملے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا. کل تک ساری نعشیں جو میں نے بتایا اسلام آباد پہنچا دی جائیں گی. ATR ایک فرانسیسی کمپنی کا بنا ہوا طیارہ ہے. ATR طیارے کی مینوفیکچرنگ میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ سب اعظم سیگل صاحب کہہ رہے ہیں. حادثے میں انسانی غلطی کا کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا. حادثے میں انسانی غلطی کا کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا. بلیک باکس مل گیا ہے اور SIB کو بھجوائیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ قانون کے مطابق تمام مسافروں کے لوائقین کو معاوضہ دیا جائے گا. یہ تو آپ کی عادت ہے حکومت کی پرانی. پھر فرماتے ہیں کہ دوبارہ انہوں نے فرمایا ہے کہ تحقیقات میں FIA کا کوئی کردار نہیں ہوگا. اعظم سیگل صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں, اعظم سیگل صاحب کی بڑی قریبی رشتہ داری ہے ڈان والوں سے. ڈان سیرل المیڈا, پاکستان کے خلاف اسٹوری, وزیر اعظم ہاؤس سے تردید, پلانٹڈ اسٹوری, ڈان اخبار, اعظم سیگل, آج نومینیشن, آج اتنا بڑا بیان. PIA کے طیارے میں کوئی خرابی نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آزاد ذرائع کے مطابق دنیا کی 10 بدترین ایئر لائنز میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز شامل ہیں, لیکن PIA کے طیاروں میں کوئی خرابی نہیں. جتنے PIA کے طیارے 5 سال میں گرے ہیں اتنے طیارے کسی اور ایئر لائن کے نہیں گرے, لیکن PIA کے طیاروں میں کوئی خرابی نہیں. ہمارے بہترین لوگ چلے گئے آج پاکستان سے اور آپ معاوضہ دینے کی بات کر رہے ہیں. آپ ہم سے معاوضہ لیں, پاکستان سے چلے جائیں. آپ لوگ ہم سے معاوضہ لے لیں. آپ کتنے پیسے چاہیے, آپ پاکستان سے چلے جائیں. آپ لاشوں کو آپ, میں نے یہی کہا ہے بھائی کہ سیگل صاحب نئے اپوائنٹ ہوئے, یہی کہا ہے بھائی, میں نے یہی کہا ہے. میں نے آپ لاشوں کو بیچ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاوضہ دیں گے. آپ اس طرح گفتگو کریں گے. یہاں 47 گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے, یہاں لوگ مر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاشیں کل تک بھجوا دیں گے. کیسے بھجوائیں گے؟ ٹکڑے جمع کر کے تابوتوں میں. آپ کو پتہ ہے کس کا کیا ٹکڑا ہے؟ جہاز جل گیا ہے, خاکستر ہو گیا ہے, کوئی لاش قابل شناخت نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم لاش بھجوا دیں گے. آپ کون سے مذاق کر رہے ہیں؟ آپ آج تو اپوائنٹ ہوئے اور آپ آج کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. میرے ساتھ جس میں مولانا حسن ظفر نقوی صاحب ہیں, وہ سن رہے ہوں گے میری گفتگو. آج ایک شخص اپوائنٹ ہوتا ہے, نامینیٹ ہوتا ہے, اور آج وہ کہہ رہا ہے PIA کی پوری تاریخ بتا رہے ہو. حسن ظفر نقوی صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا فرمائیے گا حسن ظفر صاحب, سن رہے ہوں گے آپ ساری گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہر جان قیمتی تھی, چاہے وہ بیچاری معصوم روستی سے, وہ بھی کسی ماں کا کلیجہ تھی, پائلٹ ہو, اس کے سوار بچے, عورتیں, اور پھر ظاہر ہے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہمارے نعت خواں بھی ہیں, اور ظاہر دینی شخصیت بھی, جنہیں جمشید صاحب جیسی ہستی بھی اس میں تھے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیے حسن ظفر صاحب, یہ بتائیے مجھے, اعظم سیگل صاحب نے آج ہی نامینیٹ ہوئے ہیں اور آج ہی وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ PIA کی کارکردگی بڑی اچھی ہے. میں تعزیت پیش کرنا چاہ رہا تھا پرسوں میں عرض کروں کہ ان کو اپائنٹ ہی اسی لیے کیا گیا. میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں ذرا سا کہ
इस हुकूमत ने मेरिट ये रखी हुई है कि जो जितना ज्यादा बोल सकता है और बकवास कर सकता है, हाँ, उन सब बकवासियों को इन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। आप पनामा केस से उठा के सीआईए के केस तक देख लें, ये छाट के इनकी मेरिट ये है कि जितने बदतमीज, बदतहजीब और जिस तरह आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल के ढटाई के साथ झूठ जितना ज्यादा बोल सकता है, वो इनकी आंखों का प्यारा होता है, इनका राज दुलारा होता है, इनका लाडला होता है। ये मजाक कर रहे हैं हमारी कौम के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे उस चैनल का नाम नहीं याद है, लेकिन इस हादसे के बाद उस चैनल ने ये खबर दी थी कि इंजीनियर ने चतराल में मना किया था कि ये फ्लाइट उड़ने के काबिल, ये जहाज ATR उड़ने के काबिल नहीं है, देख लें, मगर सिविल एविएशन ने उसको उड़ाया जबरदस्ती। तो वो इंजीनियर कह चुके थे कि ये इसमें खामी है, इसको नहीं फ्लाई करें, इसको जहाज को ना उड़ाए। लेकिन मैंने अर्ज किया कि इन्होंने छाट के वो रखे हुए कि बातों में, डॉक्टर साहब माजरत के साथ मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इनसे नहीं जीत सकते, यकीन जानिए। सही फरमा रहे हैं। कल आपका भी रिकॉर्ड लगा रहे होंगे दूसरे चैनल से बैठ के, आप देखेगा कि कितने निकलेंगे इनके बोलने वाले, और सिर्फ उनको बोलने की तनख्वाह मिल रही है। जितना झूठ बोल सकते हैं, जितना इस कौम पे जुल्म कर सकते हैं, जितनी हमारी इतनी कीमती जानें चली गई मासूम बच्चों की, मैंने कहा ना कि वो सब के सब हमारा, मैं दिल की गहराइयों से, अल्लाह गवाह है कि मैं दिल की गहराई से बात कर रहा हूँ कि कितने सदमे से हम सब दो चार हैं। पूरे मौसम शदीद सर्द हवाओं और नमी को बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं से अपने हादसों के शिकार दीगर PIA के तैयारों से जा मिला। 4 फरवरी 1986 PIA का बोइंग तैयारा PK 300 और तैयारे का नाम था 747-282B जो कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ था। वो क्रू के भूल जाने के सबब के लैंडिंग से कबल लैंडिंग गियर भी खोलना थे, क्रैश लैंडिंग की वजह से हमेशा के लिए नाकारा हो गया। लेकिन बैली लैंडिंग की वजह से 264 मुसाफिर मुजजाना तौर पर बच गए और कुछ को मामूली जख्म आए। लेकिन अक्टूबर की 23 तारीख थी 1986 सुबह 8:49। यह है फोकर F-27 फ्रेंडशिप मार्क 500 परवाज नंबर PK 672 लाहौर से पेशावर के लिए रवाना हुई। PIA फ्लाइट 272 ये सितंबर 1992 28 सितंबर 1992 काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 167 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। और जिस तैयारे का मैं आपसे जिक्र किया था इससे पहले, वो PIA की फ्लाइट 404 थी जो दिसंबर 25 अगस्त को गायब हो गई और उसमें 54 मुसाफिर सवार थे जिनका आज तक पता नहीं चल सका। दास्तान अभी बाकी है, क्योंकि दास्तान आज तक पहुंचनी है। यह PIA की तारीख में आपको बता रहा हूं। यह है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, और इसको हर दौर में हर हुकूमत ने लूटा, तबाह किया, बर्बाद किया, और PIA के लोगों ने भी इसको लूटा। और आज PIA एक ऐसा इदारा बन चुका है जो अवाम का खून पी रहा है, अवाम का गोश्त खा रहा है। लेकिन आगे की कहानी क्या है, एक वक्फे के बाद मैं आपको बताऊंगा। कुछ माहिरीन भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे, लेकिन कहानी बहुत खौफनाक है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं आपको PIA की एक और फ्लाइट की तरफ लिए चलता हूं। यह है 668। यह मुल्तान से लाहौर जा रही थी। 10 जुलाई 2006 45 मुसाफिर लुक़्मे अजल बन गए और इस जहाज का इंजन 40 साल पुराना था। और सिर्फ PIA नहीं बल्कि भोजा एयरलाइन, और ये भोजा की एयर फ्लाइट थी 213 जो कि 28 अप्रैल 2012 को कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई थी, बदतरीन हादसे का शिकार हुई और अमले समेत 127 अफराद अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, जो नवाज शरीफ साहब के नूर नजर हैं और उनकी काबीना का हिस्सा हैं, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनकी एयरलाइन एयर ब्लू फ्लाइट 202 जो कि 28 जुलाई 2010 ईस्वी में कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई थी, 152 मुसाफिरों को लेकर खाकस्तर हो गई और नामो निशान मिट गया। और आज हादसे का शिकार होने वाला PIA का तैयारा ATR 42500 परवाज नंबर 661 जो कि 47 अफराद को लेकर लुक़्मे अजल बन गया। 4:40 पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में जो नुमाया नाम नजर आए हैं हमें,
جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، ان میں کیپٹن صالح جنجوا، یہ جہاز چلا رہے تھے، یعنی کہ پائلٹ تھے یہ، ان کے ساتھ کو پائلٹ تھے احمد جنجوا صاحب، ایئر ہوسٹس صدف فاروق، اسما عادل، ایئر کرافٹ انجینئر عاصم وقاص، 2 ایئر گارڈز جنید جمشید اور ڈی سی چترال جناب اسامہ ورائچ اپنے اہل خانہ کے ساتھ محو پرواز تھے، جن کی روح اب پرواز کر چکی ہے، جبکہ 3 غیر ملکی اور 2 آسٹریا اور 1 چین کا باشندہ بھی جہاز میں سوار تھے، یعنی 2 آسٹریا کے تھے اور 1 چین کا باشندہ تھا۔ یہ ایک ناکارہ طیارہ تھا، اور اس سے پہلے 2007 میں اسکردو سے اسلام آباد جاتے ہوئے اس طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا، بلکہ شکار ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، اور آج 4:40 پر اس کا 1 انجن ناکارہ ہوا اور یہ چترال کی پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ایک بھی مسافر اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بقید حیات نہیں ہے، بلکہ ناشے تک شناخت کے قابل نہیں ہے، کسی ناش کو شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ امدادی کارروائیاں کرنے سب سے پہلے فوج کے جوان پہنچے، ان کے ہیلی کاپٹرز پہنچے جو حویلیہ کا علاقہ ہے، اور وہاں پر مقامی باشندوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر عارف علی عباسی صاحب موجود ہیں، پھر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں گا، لیکن عارف عباسی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو ATR 42500 طیارہ ہے، کیا یہ پرواز کے قابل اب تھا؟ کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق اسے 9.5 سال ہو چکے تھے، اور اس کا جو اس کا پرواز کا وقت مقرر ہے وہ 10 برس کا ہے میری ناقص معلومات کے مطابق، لیکن عارف علی عباسی صاحب ہمیں وضاحت سے بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے بھائی صاحب، خیریت سے آپ؟ فائن، تھینک یو۔ بھائی صاحب، یہ طیارہ جو تھا ATR 42500 یہ پہلے بھی کسی حادثے کا شکار ہوتے رہ گیا تھا، اور جو آج یہ واقعہ پیش آیا، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، آپ طیارے کو بلیم نہیں کر سکتے اس کے اندر، میں آپ سے اگری کر رہا ہوں، بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، مگر جہاز جو ہوتے ہیں نا اور اسپیئر پارٹس جو ہوتے ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے، ان کی ایک لائف ہوتی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ لائف کے بعد اس کو پارٹ کو اگر وہ ریپیئربل بھی ہو سکتا ہے مگر آپ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ عارف عباسی صاحب، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طیارے کی مینٹیننس صحیح طرح سے نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہ پہلے میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریپیئربل بھی ہوتا ہے تو وہ ریپیئر نہیں کیا جاتا، وہ ریپلیس کیا جاتا ہے۔ تو ریپلیس نہیں کیا نا، تو اس کا مطلب یہ طیارہ جو تھا، یہ تو نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، میں جو آپ کو مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ بتا رہا ہوں جو میرے پاس موجود ہے، انہوں نے کہا ہے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ تو PI کا ہوا نا، ظاہر ہے رپورٹ ہے میرے پاس۔ PI کا رپورٹ جو ہے وہ PI کی جو رپورٹ ہے وہ پوری تفصیل سے چھپے گی along with civil aviation، اور وہ چھپنے کے بعد اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو جا کے دنیا طیارے کا ایک انجن خراب تھا عباسی صاحب، آپ کو یہ بات بھی، اس سے بھی آپ اتفاق نہیں کریں گے؟ یہ ایک انجن خراب تھا یا نہیں تھا، یہ تو میں تو اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا نا صاحب، اس لیے کہ میں تو وہاں نہیں بیٹھا ہوں۔ اگر ایک انجن خراب ہو، اگر میں ایک مفروضہ لے لیتے ہیں نا، مفروضہ لے لیتے ہیں، اگر ایک انجن خراب ہے اور اس کی مینٹیننس بھی صحیح نہیں ہو رہی، اور 9.5 سال ہو چکے ہیں اس کو، 10 سال اس کی پرواز کی جو ہے عمر ہے، جو ایکسپائری ڈیٹ اس کی ہوتی ہے ایک طریقے سے یوں کہہ لیتے ہیں ہم، تو کیا آدھے سال یعنی 6 مہینے پہلے اس کو یا تو ریپیئر کرا لیں یا ریپلیس کر دیں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا بھائی صاحب؟ یہ اس کو کہتے ہیں روٹیبلز اور ریپلیسبل۔ جی، روٹیبلز وہ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں جن کو آپ کو چینج کرنا ہی ہوتا ہے، اگر وہ خراب بھی ہوں اور ریپیئر ہو سکے پھر بھی آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ان کی جو دیکھ بھال ہے، اس کی جو مینٹیننس جو آپ کر رہے ہیں وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی۔ اچھا چلیے ہم سوال بدل دیتے ہیں، میں آپ سے ایک عمومی سوال پوچھتا ہوں، کیا PIA میں طیاروں کی مینٹیننس، آپ تو تجربہ کار آدمی ہیں اور آپ سے ہم بڑی رہنمائی حاصل کریں گے، کیا PIA میں طیاروں کی مینٹیننس معیار کے مطابق ہوتی ہے عباسی صاحب؟ یہ اسی کے اوپر تو میں آپ سے کامنٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپ اور ہم بیٹھ کے باہر سے نہیں کہہ سکتے جب تک رپورٹ پوری ڈیٹیل میں نہ آئے۔ ابھی تک جتنے PIA کے طیارے گرے ہیں، آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ دنیا میں اتنے طیارے کسی ایک ایئر لائن کے نہیں گرے جتنے PIA کے گرے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی پھر بھی مینٹیننس اچھی ہوتی ہے ان طیاروں کی۔
نہیں میں نہیں فرما رہا کہ مینٹیننس اچھی ہوتی ہے. مینٹیننس کا یہ جیسمین منظور طیارے میں گئی تھی, انہوں نے ہاتھ میں سیٹ اٹھا لی تھی اس کی, وہ طیارے میں ہاتھ میں آ گئی تھی. جی یہ جب تک آپ اس کو مینٹیننس کو ٹھیک سے دیکھیں گے نہیں, آپ پی آئی بہت ہی بڑی امپورٹنٹ ایئر لائن ہے دنیا کی. اچھا, اور اس کو خراب کر دیا گیا ہے. ایئر لائن تھی, اس کو خراب کر دیا ہے نہیں عباسی صاحب, تھی, اس کو خراب کر دیا گیا ہے. عباسی صاحب کریکٹ کر لیں, ہے نہیں تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سن نہیں رہے. ایئر لائن تھی, پہلے امپورٹنٹ ایئر لائن تھی, ہے نہیں نا. تو اس کو ریپیئر کرنے, اس کو ٹھیک کرنا تو انسانی فیل ہے نا. اور انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 100 ایکسیڈنٹس کے اندر 97% جو ہوتے ہیں وہ ہیومن ایرر کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ سارا ہیومن ایرر ہمارے یہاں آ گیا ہے, مطلب وزارت سے لے کر پائلٹوں تک سب ہیومن ایرر ہمارے پاس ہے موجود. انفارچونیٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ناردرن ایریاز میں یہ بھی ہوا ہے کہ ایک پائلٹ جو ہے وہ رسپانسبل تھا بڑی غلط لینڈنگ کے لیے, اور اس کو پھر سے جہاز پائلٹ تو آپ کا ایسا بھی تھا. دیجیے آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں. اور وہ جو فلائٹ تھی وہ اس کے اوپر گیا اور پھر واپس ہی نہیں آیا, اور آج تک نہ تو فوکر ملا ہے. تو یہ کمپرومائز ہے نا, یہ کمپرومائز یہ ایئر لائن کی بزنس کے اندر نہیں کر سکتے. بالکل آپ انسان کی زندگی سے ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عباسی صاحب. پی آئی اے کے ایک پائلٹ ایسے بھی تھے کہ جن کو چودھری شجاعت صاحب اس کی گواہی دے دیں گے, ان سے پوچھا جا سکتا ہے, چودھری پرویز الہی صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے. پی آئی اے کے ایک پائلٹ ایسے بھی تھے جو روضہ رسول میں شراب پی کے داخل ہو گئے تھے, اور وہاں سے سعودی حکام نے ان کو باہر نکالا تھا, اور اس کے بعد روضہ رسول کے اندر ان کو جانے نہیں دیا گیا تھا. یہ پی آئی اے کے پرواز لے کر گئے تھے جب چودھری شجاعت صاحب نگراں وزیر اعظم تھے. وہ گواہی دے سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. تو عین اسی وقت پی آئی اے کے چیئرمین پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو کہ پرائم منسٹر یعنی پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے بدھ کو, کب, تاریخ یاد رکھیے گا, بدھ کو, آج کیا ہے, آج بدھ ہے, تو بدھ کو یعنی آج. ذرا غور سے سنیے گا جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں. پرائم منسٹر نواز شریف نے بدھ کو اعظم سہگل صاحب کو پی آئی اے کا چیئرمین نامزد کیا ہے. کس کو؟ اعظم سہگل کو. کب؟ بدھ کو اعظم سہگل کو پی آئی اے کا چیئرمین نامزد کیا ہے. بدھ آج ہے, آج نامزد کیا ہے. اور ان کی نامزدگی کے بعد اعظم سہگل صاحب جو کہ اب نامزد ہو گئے پی آئی اے کے چیئرمین, آج نامزد ہوئے وہ, آج. لیکن اب آپ ان کی گفتگو سنیے. آج آئے ہیں وہ, لیکن پریس کانفرنس کہ میں صرف ان کے الفاظ بتا رہا ہوں, باقی تو اللہ خیر صلی اللہ ہے. میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں. آج آئے وہ, آج یہ یاد رکھیے گا. فرماتے ہیں کہ ہر 500 گھنٹے کے بعد طیارے کا معائنہ کیا جاتا ہے. اعظم سہگل صاحب آئے ہوئے انہیں بھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے, لیکن 500 گھنٹے کے بعد طیارے کا معائنہ کیا جاتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ حادثے کی تحقیقات میں انٹرنیشنل ایجنسیاں شامل ہوں گی. یہ ابھی جو آج نامزد کیے گئے ہمارے پاس. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں عامر لیاقت حسین, میں پاکستان ہوں, اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل بول
اور اس کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے میں 47 گھرانوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، ان 47 گھرانوں سے جن کے چشم و چراغ آج PIA کی پرواز 661 کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے، مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے۔ میں سب کے لیے دعا گو، کیونکہ کوئی ایک مسافر یا 2 مسافر اس میں جاں بحق نہیں ہوئے، بلکہ 47 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ کہانی بہت خوفناک ہے۔ ابھی تک آپ تمام چینلز پر ایک رخ دیکھتے آئے ہیں اور وہ اسی رخ پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کہانی بہت بھیانک ہے۔ یہ کہانی 1946 سے شروع ہوتی ہے، جب اورینٹ ایئر ویز کا قیام عمل میں آیا، اور اورینٹ ایئر ویز 1955 میں اسے PIA کا نام دے دیا گیا، اور یہیں سے تباہی، بربادی اور بدترین معیار کی ایک خوفناک کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، 5 مئی 1965 میں PIA کی ایک پرواز PK 705 جو دہران سے قاہرہ جا رہی تھی، وہ منزل مقصود پر پہنچنے کے بجائے 121 مسافروں کے ساتھ ملک عدم پہنچ گئی۔ 8 دسمبر 1972 سے ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے، جب PIA کا فوکر F-27 فرینڈشپ مارک 600 گلگت ایئرپورٹ سے صبح 11:40 پر راولپنڈی کے لیے روانہ ہوا، لیکن وہ منزل مقصود پر پہنچنے سے قبل ہی برف سے ڈھکے پہاڑوں کے قریب واقع میدان نامی گاؤں میں گر کر تباہ ہو گیا اور 31 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ پاک فوج کے جوانوں نے برفانی پہاڑوں پر بکھری نعشوں کو اکٹھا کیا، اور یہ PIA کا پہلا حادثہ تھا۔ کہا یہی جاتا ہے، لیکن 28 مئی 1973، جبکہ میں آپ کو 65 کا حادثہ بتا چکا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 72 کو پہلا حادثہ ہوا۔ پہلا جھوٹ تو PIA کا یہی ہے، لیکن 28 مئی 1973 PIA کا ایک اور فوکر طیارہ، فوکر F-27 فرینڈشپ مارک 200 جو کراچی، ملتان، لائل پور جو فیصل آباد ہے، لاہور کے لیے، یعنی یہ 3 شہر تھے، 4 شہر تھے، روانہ ہوا، اور وہ 42 مسافروں کی موت بن سکتا تھا، لیکن درختوں کے درمیان رن وے جو 800 میٹر دور تھا، کریش لینڈنگ کے باعث طیارہ تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا، لیکن اللہ کا کرم رہا کہ مسافر محفوظ رہے۔ 5 جولائی 1975 کو بوئنگ 707-373C تباہ ہوا، کیونکہ ایک دھماکہ خیز ڈیوائس اس طیارے کے اندر لگی ہوئی تھی، لیکن اس طیارے میں کوئی سوار نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا، اور یہ گراؤنڈ پر ہی تباہ ہو گیا۔ 16 دسمبر 1978 کی صبح 8:10 پر PIA کا F-27 فرینڈشپ مارک 200 آزمائشی پرواز کے دوران سینٹرل آرڈیننس ڈپو CDO جو کراچی کے نزدیک ہے، وہاں گر کر تباہ ہو گیا۔ تباہی کی وجہ طیارے کے دونوں انجنوں میں خرابی بتائی گئی، اور حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد جب نومبر کی 26 تاریخ آئی، اور یہ سن 1957 تھا، جب رات کے 2:04 پر 1969 سے 4 پر PIA کا بوئنگ 707-340C کی پرواز PK 740 رات گئے 1:29 پر روانہ ہوئی، لیکن 1:47 پر مسافروں کے کیبن میں آگ لگ گئی، اور یوں 156 مسافر لقمہ اجل بن گئے۔ 1981 کے شروع ہوتے ہی جنوری کی 8 تاریخ کو PIA کا بوئنگ 720-047B پرواز نمبر PK 320 روانہ تو کراچی سے کوئٹہ کے لیے ہوئی تھی، لیکن 72 مسافروں کی زندگی جاتے جاتے بچی، اور طیارہ ہنگامی لینڈنگ کے باعث ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ 2 نومبر 1981 کو ہی 8:36 پر PIA کا طیارہ میکڈنل ڈگلس DC-1030 جو کراچی ایئرپورٹ کے ہینگر میں کھڑا تھا، اس میں آگ لگ گئی اور نام و نشان مٹ گیا۔ 5 جون 1981 کو ایک بار پھر PIA کا طیارہ فوکر 27 فرینڈشپ مارک 600 جو گلگت ایئرپورٹ سے آزمائشی پرواز کے لیے ٹیک آف کرتے ہی 3 افراد کی المناک موت کے ساتھ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ 15 ستمبر 1985
PIA کا ایک اور طیارہ ڈی ہیولینڈ کینیڈا DHC-6 ٹوین آٹر 300 ایئر کرافٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پر کھڑا تھا کہ اور یہ انہیں بولنے والے رکھے ہیں. آپ کسی کو بھی لیں گے وہ اتنا بولے گا کہ آپ کو اپنے پر شک ہونے لگے گا کہ کہیں میں تو غلط بات نہیں کر رہا ہوں. وہ اتنی صفائی اور جھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. ان کی ایک ہی میرٹ ہے, لہٰذا PIA سے لے کے کہیں بھی آپ چلے جائیے, وزیر مشیر آپ جو لانا چینل دیکھیے. آپ کو یہ جملہ کیسا لگتا ہے بحیثیت ایک عالم دین؟ میں یہ جملہ آپ کے سامنے اگر رکھوں کہ کل تک ساری لاشیں بھجوا دی جائیں گی. یہ میں نے کہا نا کہ مذاق ہے. یہ زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے زخموں پہ یہ نمک چھڑک رہے ہیں کہ ان کے لیے جانوں کی حسن کہاں ہے. مانی ٹاؤن ہو, کوئٹہ ہو, پارا چنار ہو, کراچی ہو, گرتی رہے لاشیں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ ظلم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے, مگر جب کھینچتا ہے نا تو پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اللہ یہ بھی سمجھا دیں, آپ ایک انتہائی بالغ النظر شخصیت ہے, میں آپ سے سیکھتا ہوں, مجھے آپ یہ بھی سمجھا دیں ان دو اسٹیٹمنٹس میں, مجھے سمجھا دیں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں کہ ATR طیارے کے مینوفیکچرنگ میں کوئی خرابی نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ حادثے میں انسانی غلطی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. تو کیا ہوا تھا پھر بیچ میں؟ کون آ گیا؟ کیا جنوں کا بادشاہ بیچ میں سے گھس گیا تھا؟ نہ طیارہ خراب ہے نہ انسانی غلطی ہے, تو پھر ہوا کیا؟ مجھے سمجھائیں سر صاحب. یہی کہنا چاہیں گے. آخر میں دیکھیے گا وہ بیچارے مرحوم پائلٹ کی, کیونکہ اب تو زندہ نہیں ہے دنیا میں, بیچارہ ہے نہیں, سارا اس کے اوپر ملبہ لاد دیں گے ماضی کی طرح کہ پائلٹ کی غلطی تھی, جان چھوٹ جائے گی, ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی, مینوفیکچرنگ والوں کی بھی جان چھوٹ جائے گی, اور تحقیق کا باب بھی بند ہو جائے گا. جیسا لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر آج تک سارے باب بند ہوتے رہے, یہ باب بھی بند ہو جائے گا. تھوڑے دنوں کے بعد سب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے, اور ان کو چیک دے دیے جائیں گے, کچھ کو پکڑا دیے جائیں گے, اور وہی میں نے عرض کیا کہ وہ سارا اس مرحوم کے اوپر ڈال دیا جائے گا, بیچارہ پائلٹ کے اوپر, اور بات یہ بند ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ یہی ہوگا. آپ جو فرما رہے ہیں چیک پکڑا دیے جائیں گے, بات ختم ہو جائے گی. آج تھوڑا ہم بھی زیادہ جذباتی ہیں, اور لوگ بھی جذباتی ہیں, کچھ دنوں بعد لوگ واقعہ بھول جائیں گے, بالکل سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو یہ چل رہا ہے نا, اب ایسے نہیں چلے گا. اب بات تو ہوگی. مجھے یہ کانٹرڈکشن بیان میں نظر آ رہی ہے. میں پھر ناظرین کرام آپ کو بتانا چاہتا ہوں, PIA کا چیئرمین یعنی اعظم سہگل صاحب, وہ آج نامینیٹ ہوئے ہیں, اور آج نامینیشن کے بعد انہوں نے جس طرح گفتگو کی ہے, جو پریس کانفرنس کی ہے, ضرور بریفنگ دی جاتی ہے, بٹ آپ بریفنگ لیں گے, اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, آپ پہلے کچھ تحقیقات تو کر لیں. کچھ چیزیں کہنے سے پہلے آپ نے تو پہلے ہی فیصلہ سنا دیا کہ ATR طیارے کی مینوفیکچرنگ میں کوئی خرابی نہیں ہے. جب آپ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں تو پھر تحقیقات کس بات کی کر رہے ہیں؟ آپ کس بات کی کر رہے ہیں؟ پھر صاف کہیے کہ ہم قاتل ہیں 47 افراد کے, نواز حکومت قاتل ہے 47 افراد کی, نواز شریف حکومت کے سر پر یہ قتل جاتا ہے. پھر کہہ دیجئے صاحب, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ میں کوئی خرابی نہیں ہے, انسانی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے, لاشیں ہم پہنچا دیں گے, معاوضہ ہم دے دیں گے, طیارہ ہمارا تھا, لوگ ہمارے تھے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ آپ پیسے دیں گے, یہ جنید جمشید کو پیسے دیں گے, یہ اسامہ بڑائی صاحب کو پیسے دیں گے, ایئر ہوسٹس کے گھروں میں, ان کے گھروں میں آپ جائیے تو صحیح, ذرا جا کے تو دیکھیے, اور یہ مت پوچھ لیجیے گا کہ حادثے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ, یہ مت پوچھے گا. دیکھیے, جا کے ضرور دیکھیے کہ ان کے گھروں میں اس وقت کیا عالم ہے. ہو سکتا ہے جو ایئر ہوسٹس ہیں اس حادثے میں جہاں باق ہوئی ہوں, وہ شاید کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر کی کفالت کرتی ہوں, شاید ان کے گھر میں کوئی بوڑھا باپ موجود ہو, شاید ان کا کوئی بھائی نہ ہو, اور وہ ایئر ہوسٹس سے گھر چلاتی ہوں, شاید جو کیپٹن جنجوا تھے اور کو پائلٹ جنجوا صاحب تھے, شاید وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کفیل ہوں. آپ تو بہت آرام سے کہہ رہے ہیں بلیک باکس بھی مل گیا آپ کو, وہ بھی ابھی گیا نہیں ہے, لیکن آپ نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا ہے. کیسے چیئرمین ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کا تعلق ڈان سے ہے, ڈان خاندان سے ہے, تو لہٰذا آپ سے تو اسی گفتگو کی امید ہے. اور آپ یہ نامینیشن جو آپ کی ہوئی ہے, آپ جانتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ کی ہوئی ہے, اور اگر آپ نہیں جانتے تو پھر پوری ہم کہانی بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے, امبر سہگل سے لے کر اعظم سہگل تک کا سفر ہم سب بتا دیں گے. لیکن آپ قوم کے ساتھ مذاق مت کیجیے. ویسے بھی دن بہت تھوڑے رہ گئے, پتہ نہیں کس کا کب بلاوا آ جائے, کب کون چلا جائے, کچھ نہیں پتا. کیا پتا تھا آج 4:40 پر کہ کون کون آج رخصت ہو جائے گا؟ کسی کو خبر تھی؟ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ تخت پر بیٹھے یوں جیسے اترنا ہی نہیں ہے.
تو کب کیا ہو جائے، کس وقت کیا وقت بدل جائے. گفتگو کرتے وقت یہ سوچئے کہ 47 خاندانوں کی بد دعائیں بھی آپ کو لگ سکتی ہیں، کیونکہ ان کے ابو جنجوا، بہنیں سائرہ، وقاص، جنید جمشید، دیگر جتنے افراد ہیں، اسامہ بڑھائی، یہ اب واپس گھر والوں کو نہیں مل سکتے. اور جب نہیں مل سکتے تو ان کے گھر والوں کے پاس سوائے آہوں کے اور کچھ نہیں ہے، صرف آہوں کے سوا اور کچھ نہیں. آہیں، سسکیاں، تکلیفیں، آنسو، اور آپ کی پریس کانفرنس زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام انجام دے رہی ہے. اعظم سہگل صاحب، یہ پریس کانفرنس کا وقت نہیں تھا، یہ غلطی تسلیم کرنے کا وقت تھا. یہ وقت تھا یہ کہنے کا کہ پی آئی اے تباہ ہو چکا ہے. یہ وہ پی آئی اے ہے کہ جو فلسطین کے موقف کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں طیارہ فراہم کرتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو اور اس کے بارے میں بتائیے، وہ ہے ایئر بس 310 جو پی آئی اے انتظامیہ نے، وہ بھی بتا دیتا ہوں، پی آئی اے انتظامیہ نے ایک ایئر بس ہے 310. یہ تو آپ نے دیے فلسطینیوں کے موقف کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں بننے والی فلم کے لیے، لیکن آپ نے